بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوہے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ چوہے صاحب پچھلے دنوں چودھری وجاہت حسین کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر الیکشن میں پی ٹی آئی گئی تو لوگ سامنے سے پتھر ماریں گے، تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لودھی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ سرائے عالمگیر تشریف لائے، گجرات سے آئے۔ دیکھو میں یہ کہوں گا کہ جو وجاہت صاحب ہمارا ایک بہت اچھا تعلق رہا ہے، لیکن ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر سے جو پرویز لائی صاحب کہتے ہیں جی ہمارا اطاعت قائم ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور ان کو اس قسم کے کمنٹس نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر تھا کہ پہلے یہ حکومت سے باہر آئیں اور چھوڑ دیں گورنمنٹ کو، گرنے دیں حکومت کو جو آپ نے اس کو تھما رکھا ہوا ہے، تو ساری بیان بازی کریں۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اچھا رزلٹ نکالے گی اگلے الیکشن میں۔ دیکھیے نا کہ اس میں سٹائل پاکستان تحریک انصاف کا وہ نہیں، وہ جو چاہتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے کام ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سارے ہی خان کی ورکنگ پہ راضی ہیں، اور سمجھدار لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک عام آدمی جس کو زیادہ پتہ نہیں تو جی مہنگائی 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 جی پتھر ماریں گے، بالکل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی قوم عمران خان سے جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی بندہ وہ ٹھیک ہے۔ دیکھو غلطیاں ہوتی ہیں، مجبوری تھی، اس کی کیبنٹ جو ہے وہ اس میں کافی پرانے مچھندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ جو سٹیپ لے رہا ہے کہ آج پاکستان کا نام دنیا میں ایک رسپیکٹ آ گئی ہے کہ آج ہم لوگ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے پتھر نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمران خان کو یہ قوم چومے گی، یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں۔ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون، زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حلقہ این اے میں آپ نے کتنے ترقیاتی کام کروائے؟ میں نے 2 اسکیمیں پرائم منسٹر صاحب کو پچھلے دنوں دیں، بلکہ پہلے بھی اس میں بھی ایک اسکیم ہماری چل رہی ہے منڈی بہاؤالدین سے سرائے عالمگیر ایکسپریس ہائی وے جو 4 ٹریک ہو، وہ زیادہ تر ہمارے این اے 71 میں ہی ہے، اور میں نے جو نیکسٹ ان کو اسکیم دے کے آیا ہوں سرائے عالمگیر سے آگے کشمیر کے بارڈر تک اسی سڑک کی ایکسٹینشن کے لیے، وہ پرائم منسٹر صاحب نے نا وہ ڈائریکٹو جاری کر دیا، چیف سیکرٹری صاحب اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سڑک بن جائے گی۔ اور دوسرا میں نے نا ان کو ریکویسٹ کی کہ بھئی ہماری جو ہمارے ساتھ پبی ہے، پبی کا کافی ایریا ہے، تقریباً 38,000 ایکڑ زمین ہے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کوئی 500,000 ایکڑ اس میں سے نا ایک اوورسیز کے لیے ایک اسپیشل جو کچھ 5 سال 10 سال کے لیے ٹیکس فری ہو، یہاں پہ ایک انڈسٹریل زون بنائی جائے، کیونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں بلکہ جتنے ہمارے سبرزمنٹ ڈسٹرکٹ ہیں اس میں کافی اوورسیز ہیں۔ اگر سرائے عالمگیر پبی میں بنتی ہے تو ہمیں یہ جہلم بھی ساتھ ملتا ہے، منڈی بہاؤالدین نزدیک ہے، بھمبر اور میرپور ہمارے قریب ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسکیم بن جائے تو اس میں روزگار لوگوں کو، جو کہ گلی نالی کا جو کام ہے وہ تو 2-4 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، پھر نئی بنانی پڑتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی یادگار اسکیم ہوگی کہ اس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا۔ ڈیولپمنٹ باقی جو ہے نا وہ بھی میں نے اسکیمیں کوئی 71 اسکیمیں دی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی، وہ ڈسٹرکٹ کمیٹی نے بھی پاس کر دی تھی، تو اس کے بعد لوکل گورنمنٹ بحال ہو گئی، اس میں وہ کام رکا ہوا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ جنوری فروری میں اس پہ بھی کام ہوگا۔ جی سر، حکومتی پارٹی ہونے کے ناطے ضلع انتظامیہ آپ کے کام کروا رہی ہے، آپ کی بات سنی جا رہی ہے، آپ کی سے موجود ہے؟ جی بالکل، میں تو یہی کہوں گا کہ 80% تک ہماری ہے، کافی حد تک کام ہمارے ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ دعویٰ کروں گا کہ میرے حلقے میں کوئی بھی ہمارا ساتھی اگر میرے پاس آیا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ مایوس نہیں کیا، اگر اس کا رائٹ ہے تو میں نے لے کے دیا ہے، خواہ میں ڈی پی او صاحب سے لڑا ہوں یا ڈی سی صاحب سے، یا کہیں مجھے جانا پڑا ہے تو میں نا اس پہ پوری فائٹ کرتا ہوں، اور مجھے امید یہ ہے کہ آپ کو ایک بندہ بھی ایسا میرے نہیں ملے گا جو میرے پاس آیا ہو اور اس کے ساتھ
स्टिल ज़्यादती हो रही हो। इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। चौधरी वजाहत साहब के बेटे चौधरी मूसा इलाही यहाँ आजकल बहुत सरगर्म हैं। जो अब तक के उनकी शमूलियतें हुई हैं मुस्लिम लीग काफ के अंदर, कितने लोग पीटीआई के शामिल हैं उसमें? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई वाले बहुत ही नामिनल, और मैं उस पर कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता कि वो ऐसे करैक्टर वाले लोग हैं जो गए हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, और बहुत थोड़े हैं। और मैं सर आलमगीर में मेरा दावा है कि मेरा ख्याल नहीं वो 5 वोट भी हमारे गए होंगे उधर। खारियां में से थोड़ी सी गए हैं, लेकिन वो भी इतने रिमार्केबल नहीं हैं। नून लीग की तरफ से गए हैं, या वो मलिक हनीफ साहब अवान साहब का जो इंडिपेंडेंट सपोर्टर थे उनमें से कुछ लोग गए हैं। ये भी उनकी तरफ से एक दावा है कि वो काफ़ी तरक्याती काम करवा रहे हैं आपके हलके में। कितने तरक्याती काम उन्होंने करवाए? जी, NA-71 में मेरी इत्तला के मुताबिक 0 है जी, कोई काम नहीं है। हमारे MPs काम करवा रहे हैं PTI वाले, और काफ लीग का कोई काम नहीं है इस NA-71 में। पिछले दिनों आज तक एक मेरा ख्याल है कहीं ईंट नहीं लगी। जब से हुकूमत आई है उसके बाद ज़िला गुजरात में PTI मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? देखो, PTI का वर्कर तो मायूस हुआ है, क्योंकि इत्तेहादियों के अपना स्टाइल है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट पे ग्रिप चाहते हैं, और हमारा एक अपना मुतालबा है कि हम अपने हलके में हम अपना काम करवाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तहसील गुजरात के जो 2 NAs हैं उसमें पार्टी हमारी के वर्कर बहुत मायूस हैं, बहुत दुखी हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का वोटर है वो जाता नहीं, वक्ती तौर पे मायूस हैं। और मायूसी सिर्फ उनको क्यों लीग की प्रॉब्लम है। कल को अगर PTI अपना इलेक्शन वहाँ कंटेस्ट करती है तो वो कायम दायम है इंशाअल्लाह ताला, बल्कि ज़्यादा जोश से वो फाइट करेंगे।